اور کتنی بھی شان اور عظمت اللہ کے نبی بیان فرماتے ہیں، ان میں سیدہ فاطمہ بارک سے نفیس شریف ہوتی ہے، شامل ہوتی ہے۔ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی جو پیدائش ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جب اپنی عمر مبارک 35 سال تھی تو اس وقت حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئی۔ اور یہ وہ سال ہے کہ جس سال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کے ساتھ مل کر کعبہ اللہ کی تعمیر کی تھی، اور اسی سال میں حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش ہوتی ہے۔ اور جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا تو ابھی ان کی عمر 5 سال ہوتی، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اعلان نبوت فرمایا تو اولین اسلام لانے والوں میں اپنی والدہ کے ساتھ حضرت سیدہ فاطمہ بھی ہیں۔ یعنی آپ کو یہ شرف حاصل ہے کہ آپ نے ابتدا ہی آپ نے اسلام قبول کیا، اور حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ، آپ رضی اللہ تعالی عنہ تو اللہ نے بڑی فضیلتیں اور عظمتیں عطا فرمائی، ایسی ایسی فضیلتیں اور عظمتیں عطا فرمائی ہیں جو اللہ نے کسی اور کے حصے میں نہیں لکھی۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹیاں ہیں، سب سے بڑی بیٹی حضرت سیدہ زینب ہیں، اور اس کے بعد حضرت سیدہ رقیہ، اور تیسرے نمبر پر حضرت سیدہ ام کلثوم، اور چوتھے نمبر پر حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہم اجمعین ہیں۔ یہ 4 صاحبزادیاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہیں۔ اور ایسے بھی لوگ ہیں آج کے دور میں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی 3 بیٹیوں کا انکار کرتے ہیں، استغفر اللہ، حالانکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹیاں، اور ان پر تو قرآن مجید کی نص موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں کا جمع کا لفظ بولا ہے، تو اگر ایک ہوتی تو اللہ واحد کا لفظ بولتا، تو اللہ نے جمع کا لفظ بول کے بتا دیا کہ جو میرے نبی کی ایک بیٹی نہیں بلکہ میرے نبی کی 4 بیٹیاں ہیں۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹیاں حضرت سیدہ جو زینب ہیں ان کا نکاح حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے خاندان میں ہوا ہے۔ آپ کے بھتیجے لگتے ہیں حضرت عاصم نبی، ان سے ہوا ہے۔ اور جو حضرت سیدہ رقیہ اور حضرت سیدہ ام کلثوم ہیں تو ان دونوں کا نکاح یکے بعد دیگرے، پہلے حضرت سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالیٰ کا نکاح حضرت عثمان غنی سے ہوتا ہے، اور ان کے وصال کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دوسری بیٹی حضرت سیدہ ام کلثوم کا نکاح حضرت سیدنا عثمان غنی سے کرتے ہیں، اور پھر آپ کی جو چوتھی بیٹی حضرت سیدہ فاطمہ ہے ان کا نکاح حضرت مولا کائنات امیر المومنین خلیفہ چہارم حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ سے ہوتا ہے۔ اور حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کی فضیلت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی ہی احادیث ہیں کہ جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بخاری شریف میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فاطمہ بضعۃ منی من اغضبها اغضبنی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، فرمایا جو بات فاطمہ کو ناراض کرتی ہے وہی بات مجھے ناراض کرتی ہے، اور فرمایا میری فاطمہ کی خوشی میری خوشی ہے اور فاطمہ کی ناراضگی میری ناراضگی ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے فاطمہ ان اللہ یرضی لرضاکی وَيَغْضِبِ لِغَضَبَكِ، فرمایا اے فاطمہ بے شک اللہ تیرے ناراض ہونے سے ناراض ہوتا ہے اور تیرے راضی ہونے سے راضی ہوتا ہے۔ فرمایا جس سے تو راضی ہوتی ہے نا اس سے رب راضی ہوتا ہے، اور جس سے تو ناراض ہوتی ہے اس سے رب ناراض ہوتا ہے۔ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انہا سمیت فاطمہ، کہ بے شک اللہ نے حضرت فاطمہ کا نام
اللہ نے رکھا ہے۔ کیوں؟ کہ فرمایا اللہ نے ان پر فاطمہ پر ومحبیہا عن النار، اللہ نے ان کو اور ان سے محبت کرنے والوں کو جہنم سے آزاد کر دیا ہے۔ فرمایا جو فاطمہ سے محبت کرتا ہے اللہ اس کو جہنم سے آزاد کر دیتا ہے، اللہ اس کو جہنم میں داخل نہیں فرمائے گا جو فاطمہ سے محبت کرے گا۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مستدرک الحاکم کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بے شک فاطمہ نے ان فاطمہ احسنت فرجہا فحرم اللہ ذریتہ عن النار، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک فاطمہ نے پاک دامنی کو اختیار کیا، ہر حال میں ہر حالت میں آپ نے پاک دامنی اختیار کی، اپنی عزت اور عفت کی حفاظت کی، تو اللہ نے صلہ یہ دیا کہ اللہ نے فاطمہ کی اولاد پر جہنم کو حرام کر دیا ہے۔ یہ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا آپ کی عظمت اور آپ کی فضیلت ہے۔ ایک مرتبہ بڑی مشہور حدیث ہے جامع ترمذی کی، حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ حدیث پاک کے راوی ہیں، اور حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے رازدان صحابی، رازدار ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی راز کی باتیں ان کو بتایا کرتے ہیں، کہ اسی لیے ان کا لقب ہے صاحب السر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے رازدان صحابی۔ اور حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ اپنی والدہ سے کہتے ہیں، والدہ آج میرا دل چاہتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھوں اور حضور سے آپ کے لیے اور اپنے لیے مغفرت کی دعا بھی کروں۔ یہ حضرت حذیفہ یہ مدینہ سے باہر کسی علاقے میں رہتے تھے، تو یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتے، مدینہ شریف میں آتے ہیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے مغرب کی نماز ادا فرماتے ہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مغرب کی نماز کے بعد اپنے حجرہ مبارک میں چلے جاتے ہیں۔ اب حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس مقصد کے لیے آئے تھے، ایک تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھنا، اور دوسرا اپنے لیے اور اپنی والدہ کے لیے مغفرت کی دعا کروانا۔ تو اب حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبی شریف میں بیٹھ جاتے ہیں، عشاء کی نماز کا انتظار کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کی نماز پڑھائیں گے، تو میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے لیے اور اپنی ماں کے لیے مغفرت کی دعا کروں گا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب عشاء کا وقت ہوتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کی نماز کے لیے آتے ہیں، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کی نماز پڑھاتے ہیں۔ عشاء کی نماز پڑھانے کے بعد پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم پھر اپنے گھر کی طرف روانہ ہوتے ہیں۔ تو اب حضرت حذیفہ جو انتظار کر رہے تھے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے مجھے موقع ملتا ہے کہ حضور کی بارگاہ میں اپنا سلام بھی عرض کر دوں اور اپنے لیے اور اپنی ماں کے لیے مغفرت کی دعا بھی کروا دوں، تو آپ اندازہ لگائیں کہ صحابہ کی کیا خواہش ہے کہ نبی پاک ان کی مغفرت کی دعا کریں۔ تو جن کے لیے مغفرت کی دعا میرے آقا کرتے ہیں تو ان کی جنت تو یقینی ہے۔ اب حضرت حذیفہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے گھر کی طرف روانہ ہوتے ہیں تو یہ صحابی نبی پاک کے پیچھے پیچھے چلتے ہیں۔ تو انہوں نے جب قدم رکھے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے قدموں کی آہٹ کو سنا۔ میرے آقا نے پوچھا کون، اور پھر میرے آقا نے خود ہی فرمایا حذیفہ تو، پھر میرے آقا نے فرمایا حذیفہ ہوں، پھر نبی پاک نے فرمایا ماں حاجتوں کا، اے حذیفہ تیری حاجت کیا ہے؟ پھر میرے آقا نے آگے خود ہی فرمایا غفر اللہ لک و لأمک، اے حذیفہ اللہ تیری بھی مغفرت فرمائے، تیری ماں کی بھی مغفرت فرمائے۔ اب حضرت حذیفہ نے یہ بات نبی پاک سے کی نہیں ہے، گھر سے تو یہ تو بات حضرت حذیفہ کو پتہ تھی، ان کی ماں کو پتہ تھی، اب یہ بات تو ان کے دل میں تھی۔ لوگ یہ کہتے ہیں نبی پاک کی تو شان یہ ہے کہ صحابی دل میں ارادہ لے کر آئے ہیں کہ آج نبی پاک سے دعا کروانی ہے، میرے آقا اس ارادے کو جانتے بھی ہیں اور اس ارادے کو پورا بھی فرماتے ہیں۔ یہ میرے آقا کی شان ہے، اللہ نے ہمارے آقا کو عظمتیں دی ہیں۔ میرے آقا اپنے امتی کے دل پہ نظر بھی رکھتے ہیں اور امتی کے دل میں جو ہوتا ہے میرے آقا اس کو جانتے بھی ہیں۔ اور بخاری شریف میں بڑی مشہور حدیث ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا اے میرے غلاموں، میں جب نماز میں کھڑا ہوتا ہوں تو میرے پیچھے ہوتے ہو، فرمایا واللہ ما یخفی علی خشوعکم ولا رکوعکم، فرمایا اللہ کی قسم میں جب نماز میں ہوتا ہوں
تم میرے پیچھے ہوتے ہو حالانکہ میرا چہرہ قبلہ کی جانب ہوتا ہے۔ فرمایا اللہ کی قسم نہ ہی مجھ پر تمہارا رکوع پوشیدہ ہوتا ہے اور نہ ہی تمہارا خشوع پوشیدہ ہوتا ہے۔ یعنی فرمایا میں تمہارے رکوع کو بھی جانتا ہوں اور جو تمہارے دل میں خشوع دل کی کیفیت ہے، انسان اللہ کی بارگاہ میں کیسی کیفیت سے کھڑا ہے، تو اب یہ کیفیت میرے آقا نے فرمایا تم جب نماز میں ہوتے ہو، فرمایا تمہاری نماز کی رکوع والی کیفیت کو بھی میں جانتا ہوں اور خشوع والی کیفیت کو بھی جانتا ہوں۔ یہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حذیفہ کو جب آپ نے ان کی عادت پوری کر دی، آپ مسکرا پڑے، کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو حاجت لے کے آیا تھا وہ حاجت تو آپ نے پوری کر دی، جو آرزو لے کے آیا تھا وہ آرزو تو پوری کر دی ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے حذیفہ ابھی ابھی اس اثناء میں جتنی دیر میں مسجد سے یہاں تک چل کے آیا ہوں، اللہ کی جانب سے ایک فرشتہ آیا ہے اور اس فرشتے نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا یا اللہ میں تیرے محبوب کی بارگاہ میں سلام عرض کرنا چاہتا ہوں۔ تو اس فرشتہ کو روح زمین پہ آج پہلی دفعہ آیا ہے اور اس سے پہلے کبھی بھی وہ روح زمین پر نہیں آیا، اور اس نے اللہ سے یہ اجازت چاہی کہ اے اللہ میں تیرے نبی کی بارگاہ میں سلام عرض کرنا چاہتا ہوں۔ تو اللہ نے فرمایا اے فرشتے جب تو میرے نبی کی بارگاہ میں سلام عرض کرے اور اس کے بعد یہ بھی عرض کرنا کہ بھی ادنا فاطمہ کا سیدۃ نساء اہل الجنہ وان الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، اور نبی پاک کی بارگاہ میں حضور کو یہ خوشامدی دینا کہ اللہ نے فاطمہ الزہرا کو جنتی عورتوں کی سردار بنایا ہے اور حسن و حسین کو جنتی جوانوں کا سردار بنا دیا ہے۔ یہ فرشتہ نبی پاک کو بشارت سنانے آتا ہے۔ اور حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ حضرت امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے جب بھی اپنی والدہ کو دیکھا، آپ فرماتے ہیں کہ میں نے شام سے لے کر صبح تک میں نے اپنی والدہ کو ساری رات عبادت میں مصروف دیکھا یا رب سے دعا میں مشغول دیکھا، اور وہ پوری رات ہوتی تو میں جب بھی اپنی والدہ کو رات کے پہر میں دیکھتا نا تو میری والدہ پوری رات یا تو رب کی عبادت میں گزارتی اور یا اللہ کے آگے دعا میں گزارتی۔ اور آپ فرماتے ہیں کہ میں نے کبھی بھی اپنی والدہ کو اپنے لیے دعا کرتے نہیں دیکھا، یعنی اپنے لیے کبھی بھی دعا کرتے نہیں دیکھا، جب بھی دیکھا سیدہ فاطمہ الزہرا نبی پاک کی امت کے مردوں کے لیے یا نبی پاک کی امت کی عورتوں کے لیے دعا کرتے تھے۔ ہم خوش نصیب ہیں، ہمارے لیے دعا کون کر رہی تھی؟ سیدہ فاطمہ۔ ہاں ہماری خوش نصیبی دیکھیں کہ سیدہ فاطمہ آپ ہمارے لیے دعا کریے، اور آپ فرماتے میں نے عرض کیا کہ امی جان آپ نبی پاک کی امت کے مردوں کے لیے عورتوں کے لیے حضور کی امت کے لیے آپ دعا کرتی ہیں، آپ اپنے لیے کبھی دعا نہیں کرتی۔ تو آپ نے فرمایا کہ میرے آقا اس بات پر خوش ہوتے ہیں کہ ان کی امت کے لیے دعا کیجئے، میں تو اپنے آقا کی رضا چاہتی ہوں، میں تو اپنے آقا کو خوش کرنا چاہتی ہوں اور اس لیے ان کی امت کے لیے دعا کرتی ہوں۔ تو حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ مکمل طور پر شبیہ رسول تھی، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر اعتبار سے نبی پاک کے مشابہ تھی، شکل و صورت میں بھی اور حتیٰ کہ چال میں ڈھال میں گفتگو میں ہر طور پر۔ اور یہ روایت حضرت سیدہ عائشہ فرماتی ہیں، آپ فرماتی ہیں کہ ہم ساری نبی پاک کی ازواج نبی پاک کی بارگاہ میں موجود تھی جب جس بیماری میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوتا ہے۔ آپ فرماتی ہیں کہ آپ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں موجود تھی تو سیدہ فاطمہ آئی، تو آپ فرماتی ہیں کہ چلنا ایسے ہی تھا جیسے نبی پاک چلا کرتے تھے۔ تو بیٹی بھی تو رسول اللہ کی تھی نا، ان کی چال گفتگو نبی پاک کی اس لیے ہوگی تو کس کی ہوگی؟ تو آپ فرماتی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آتی ہیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بیٹھ جاتی ہیں، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے کان میں کچھ سرگوشی فرماتے ہیں تو سیدہ فاطمہ رونے لگ جاتی ہیں، پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ فرماتے ہیں تو سیدہ مسکرا پڑتی ہے۔ تو آپ فرماتی ہیں کہ میں نے سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ سے عرض کیا اے فاطمہ تیرے ساتھ نبی پاک نے 2 مرتبہ سرگوشی کی، ایک مرتبہ تم مسکرائی، دوسری مرتبہ روئی، وجہ کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا یہ نبی پاک کا راز ہے، یہ میں ابھی نہیں بتا سکتا۔ فرماتے ہیں پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ساری دنیا سے وصال کر گئے، اور پھر کیا ہوتا ہے کہ وصال کے بعد
میں نے عرض کیا اے فاطمہ جو میرا حق تجھ پر ہے تجھے اس حق کا واسطہ دیتی ہوں کہ وہ راز بتا دے جو نبی پاک نے تجھے بتایا تھا۔ جب 2 مرتبہ حضور نے تجھے بلایا، پہلی مرتبہ آپ رونے لگی، دوسری مرتبہ آپ ہنسنے لگی، تو آپ نے فرمایا کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے پہلی مرتبہ قریب کیا تو مجھے فرمایا کہ اے فاطمہ ہر سال جبریل علیہ السلام قرآن کا میرے ساتھ ایک دور کیا کرتے تھے، لیکن اس سال جبریل نے ایک بار نہیں 2 مرتبہ دور کیا ہے، اور مجھے لگتا ہے کہ میری دنیا سے جانے کا وقت آ گیا ہے۔ تو جب مجھے یہ پتہ چلا کہ میرے آقا دنیا سے جانے لگے تو میں ان کی جدائی میں رونے لگی، اور پھر جب دوسری مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اپنے قریب کیا، اور یہ سننے ابو داؤد کی روایت کے الفاظ ہیں، آپ نے فرمایا الا ترضین ان تکون سیدۃ نساء اہل الجنہ او نساء العالمین، فرمایا اے فاطمہ کیا تم اس بات پر راضی نہیں ہو کہ اللہ نے تجھے جنتی عورتوں کا سردار بنا دیا ہے اور جہان کی ساری عورتوں پر اللہ نے تمہیں فضیلت عطا فرما دی۔ فرماتی ہے نبی پاک نے جب مجھے خوشخبری بتائی تو میں مسکرا پڑی، اور بخاری شریف کے الفاظ ہیں، پہلی بات وہی ہے کہ جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال کے اندر اشارہ فرمایا، اور دوسری بات اس میں جو صحیح بخاری کی روایت اس میں یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے فاطمہ میرے خاندان میں سے سب سے پہلے میرے ساتھ جس نے ملاقات کرنی ہے وہ تم ہی دو، ناراض ہونا نہیں ہے، تھوڑا ہی عرصہ تم نے دنیا میں ٹھہرنا ہے، سب سے پہلے میرے خاندان میں سے سب سے پہلے تم ہی میرے پاس آؤ گی۔ تو پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال اقدس کے 6 ماہ بعد رمضان 3 رمضان میں حضرت سیدہ فاطمہ کا وصال ہوتا ہے، اور آپ اس سے پہلے بیمار ہوتی ہیں، تو بیماری کے ایام میں حضرت اسماء بنت عمیس یہ حضرت سیدنا صدیق اکبر کی زوجہ ہے، اور یہ انہی کے بدن سے حضرت محمد بن ابی بکر پیدا ہوئے۔ یہ حضرت اسماء بنت عمیس ان کو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی ڈیوٹی لگائی کہ فرمایا جتنا عرصہ سیدہ فاطمہ بیمار ہے تم نے گھر میں واپس نہیں آنا۔ یہ سیدنا صدیق اکبر کا آج لوگ یہ کہتے ہیں معاذ اللہ باقی فجر کے معاملے میں لوگوں نے جھوٹی روایات بنا کے یہ کہتے ہیں جی سیدہ فاطمہ حضرت سیدنا صدیق اکبر سے ناراض تھی اور اسی ناراضی کے حالت میں دنیا سے چلی گئی۔ معاذ اللہ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اب دیکھو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ اپنی زوجہ کی یہ ڈیوٹی لگاتے ہیں کہ اے میری بیوی جب تک سیدہ فاطمہ ٹھیک نہیں ہوتی تب تک آپ نے گھر واپس نہیں آنا، اور سیدہ فاطمہ کی تیمارداری کرنی ہے، ان کا خیال کرنا، ان کے بچوں کا خیال کرنا ہے۔ مجھے یہ بتاؤ جن سے ناراضگی ہو یا ان کی بیویاں گھروں میں خدمت کے معمور ہوتی، ان کو تو گھر میں کوئی داخل نہیں ہونے دیتا، اور یہ جو باتیں معاذ اللہ اہل بیت کی شان کے وہی خلاف ہے۔ وہ کون ایسی ہستی ہے کہ وہ دنیا کے مال کے لیے کیا سے ناراض ہوگی؟ ایسا نہیں ہے، بلکہ ایک روایت موجود ہے کہ جب میدان کربلا کا واقعہ ہو گیا اور جس میں پورا خاندان اہل بیت شہید ہو گیا، اور اس وقت جو یزیدی لشکر کی کمان کر رہا تھا اس کا نام تھا عمر بن سعد، جس یزیدی فوج کا کمانڈر تھا، اور اس نے یہ سارا ظلم و ستم یزید کے کہنے پہ کیا، تو حالات بدلے، اور ایسا وقت ہے کہ پھر جب ان کی پکڑ شروع ہوئی، ان کو اللہ نے دنیا میں پکڑا، ہر دشمنان اہل بیت کو اللہ نے دنیا میں سزا دی، اور مختار شخص ایک شخص تھا، اس کی فوجیں اس کے پیچھے لگی تھی اس کو پکڑنے کے لیے، تو یہ دوڑتا جا رہا تھا، دوڑتے دوڑتے صحرا میں ایک خیمہ آتا ہے، یہ خیمے میں داخل ہو جاتا ہے۔ اب خیمے میں داخل ہوتے تو خیمے میں حضرت امام سیر العابدین رضی اللہ عنہ عبادت کے مصروف ہیں۔ آپ دیکھتے ہیں کہ یہ شخص بڑا ڈرا ہو گھبرایا ہوا آتا ہے، آپ فرماتے ہیں کہ گھبرانا نہیں، اب پھر اس خیمے میں کوئی نہیں آ سکتا، اب تمہیں گھبرانا نہیں ہے۔ آپ اس کو یہ گھبرایا ہوتا ہے، اس کو پانی بھی پلاتے ہیں، کھانا بھی کھلاتے ہیں، تو اب یہ تو حضرت امام زین العابدین کو جانتا تھا کہ یہ امام زین العابدین ہے، تو اس نے کہا کہ امام زین العابدین سے کہا کہ آپ نے مجھے جانا نہیں ہے، تو آپ نے فرمایا کربلا کا مندر بھی کسی کو بولتا ہے؟ تو فرمایا پھر اتنی نوازش ہے، فرمایا وہ تمہارا کردار تھا، فرمایا اپنا اپنا کردار ہوتا ہے، فرمایا ہم تمہارے مہمان تھے، تم نے جو اپنے مہمانوں کے ساتھ کیا وہ قیامت تک کے لیے تمہارا کردار ہوگا، اور ہم اپنے دشمنوں کے ساتھ جو ہمارے مہمان ہمارے دشمن بھی ہوتے ہیں جب ہمارے پاس آ جائیں تو ہمارا کردار یہ ہوتا ہے۔ فرمایا کہ جن کا دشمنوں کے ساتھ یہ کردار ہے تو بتائیں جن کا دوستوں کے ساتھ کتنا کیسا عظیم کردار ہوگا۔ اور پھر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہستی ہیں کہ جن کی خلافت پر تمام صحابہ نے اتفاق کیا
اور حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ کا وصال ہوتا ہے تو تاریخ کی معتبر کتابوں میں یہ بات درج ہے کہ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا کے جنازے میں سیدنا صدیق اکبر آئے اور آپ نے حضرت مولا علی سے فرمایا اے علی آگے بڑھیے فاطمہ کا جنازہ پڑھائیے. تو حضرت مولا علی نے فرمایا فاطمہ کی نصیحت ہے کہ فرمایا کہ فاطمہ کا جنازہ صدیق اکبر پڑھائیے. اب مجھے یہ جن کا اب سیدہ فاطمہ کا جنازہ بھی صدیق اکبر پڑھائیں اور ان کی تیمارداری ان کی زوجہ کریں تو اندازہ لگائیں کہ سیدہ فاطمہ کو ان کے ساتھ کتنا پیار ہے. اور یہ جو باتیں ماشاءاللہ اہل بیت کے حوالے سے کی جاتی ہیں ان کی شان کے خلاف ہے. ہم اہل بیت کی عصمتوں کو مانتے ہیں اور اہل بیت وہ ہیں کہ جن کی عصمتیں تو صحابہ بیان فرماتے ہیں اور سیدہ عائشہ صدیقہ بیان فرماتی ہیں. آپ فرماتی ہیں حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے خود فرمایا کہ میں نے کسی کو بھی چال ڈال گفتگو انداز میں سیدہ فاطمہ سے پڑھ کر رسول اللہ کے مشابہ نہیں دیکھا. اور آپ ہی کی روایت ہے آپ فرماتی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت سیدہ عائشہ سے پوچھا گیا کہ عائشہ یہ بتائیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کائنات میں سب سے زیادہ محبت کس سے فرماتے تھے. اب سیدہ فاطمہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا حالانکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ازواج میں سب سے زیادہ محبت حضرت سیدہ عائشہ سے فرماتے ہیں. لیکن حضرت سیدہ عائشہ کی روایت سنیں اور ایمان کو کی حلاوت دیکھیں اور دیکھیں کہ سیدہ عائشہ کا کیا عقیدہ ہے. آپ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کائنات میں اگر کسی سے سب سے زیادہ محبت فرماتے ہیں تو وہ حضرت سیدہ فاطمہ ہیں. یہ حضرت سیدہ عائشہ فرمانی. اور پھر آپ نے پوچھا کہ شاعر نے پوچھا کہ مردوں میں سب سے زیادہ محبت کس سے فرماتے ہیں تو آپ نے فرمایا وہ حضرت علی المرتضیٰ. یہ حضرت سیدہ عائشہ کا عقیدہ ہے اور یہ ان کی نظریہ ہے. اور حضرت سیدہ عائشہ ہی فرماتی ہے کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں جاتے نا تو سب سے آخر میں ملاقات جاتے وقت سیدہ فاطمہ سے فرماتے ہیں اور جب سفر سے واپس آتے نا تو سب سے پہلے ملاقات سیدہ فاطمہ سے فرماتی ہے. اور نبی پاک جب سیدہ فاطمہ سے ملتے تو میرے آقا فرماتے ہیں فدا کا ابی و امی اے فاطمہ تجھ پر میرے ماں باپ قربان. یہ حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان کی عظمتیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں ان کی سیرت کو اپنی ماں بہنوں بیٹیوں کو پڑھانے کی اور ہماری ماں بہنوں بیٹیوں کو ان کی سیرت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ.